اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہوا دیکھا تھا، اور ان کے ایج کے، ان کے عمر کے بارے میں وضاحت میں نے کچھ دی تھی، جتنا ہو سکے میں نے کوشش کی وضاحت دینے کی، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی بیوی ہونے والی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ایک تھالے میں، ایک تھالا لے کر، اور وہ اس پر سے ایک کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ہذہ زوجۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے اور دنیا اور آخرت میں کہہ کر، اور وہ تھالے میں کس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی بیوی بننے والی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ کر، لیکن انہوں نے خود سے نہیں بھیجا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے، مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا، اور انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں تو یہ خواب ضرور سچ ہو کر رہے گا، اسی لیے انہوں نے انتظار کیا کہ یہ خود اللہ کی طرف سے ہو کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست ہی ہوتے، استغفر اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اتنے ایمان والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی دیری تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے خواب آیا، مجھے تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خولہ بنت حکیم نے ان کے سامنے رشتہ بھی رکھا تو بھی انہوں نے نہیں کیا یہ ذکر کہ میں نے عائشہ کو دیکھا ہے تو تم عائشہ کی طرف میرا رشتہ بھیجو، سودا کو کینسل کر دو۔ ایسا نہیں کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہ خواہش پرست ہوتے تو یہ کہتے نا، استغفر اللہ، سے الزام مت لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور نہ ایسا کبھی سوچیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پاک، صاف اور پاک دامن کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جتنا کنٹرول کر سکتے کوئی بھی ویسا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہوتا ہے۔ پھر وہ عمر نہیں ہوتی، مطلب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نکاح ہوتا تھا، پھر بدائی بعد میں ہوتی تھی، جب اس لڑکی کی عمر آ جاتی تھی بدائی کی، یعنی کہ جب وہ بڑی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اس کی رخصتی کی جاتی تھی۔ تو اس طرح مکے میں نکاح ہوتا، پھر یہیں 3 سال گزر جاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کر مدینہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دونوں بھی ہجرت کرتے۔ تو میں نے بتایا تھا کیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری ان کو لے کر جاتی ہے، پھر فرشتے ان کو پھر سے ان کے گھر والوں کے پاس لا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ مدینہ ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں۔ جب مدینہ جاتے ہیں تو اب وقت آ جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں اب ساتھ میں رہنے لگتے ہیں۔ جیسے مدینہ پہنچتے ہیں تو ام رمان رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب ان کے سہیلیوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو بلاتی ہیں، اور ان کو انصار کی عورتیں، یعنی کہ جو مدینے کی عورتیں ہیں ان کے پاس لے جاتی ہیں۔ تو مدینے کی عورتیں، انصار کی عورتیں ان کو اچھے سے تیار کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اچھے سے تیار کرتی ہیں، اور سب بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ تحفے میں رکھا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت شرماتی ہے، تو اسماء رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن تھے وہ کہتی ہیں عائشہ لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار مت کرنا، منع مت کرنا کہہ کر، تو عائشہ رضی اللہ عنہ شرماتے ہوئے لیتی ہیں، اور
اس میں سے دودھ کچھ پیتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عائشہ سب کو بھی دے دو. تو سب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بھوک اور جھوٹ دونوں ایک ساتھ نہیں بولنا چاہیے، یعنی کہ تمہیں بھوک ہے تو پی لو. تو کہہ کر کہتے ہیں تو سب تمام عورتیں بھی دودھ پیتی ہیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ رہنے لگتی ہیں. جب عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں آئی تھی تو کچھ گڑیاں لے کر آئی تھی. جب کچھ گڑیاں لے کر آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے عائشہ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاذا بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں کہہ کر. سبحان اللہ. تو جب یہ کہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عائشہ کیا گھوڑے کو پر بھی ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ کچھ گھوڑے بھی لاتی ہیں. اے عائشہ کیا گھوڑے کو پر بھی ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر بھی تھا کہہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگتے ہیں، مسکراتے ہیں. اور اس طرح بہت محبت کا بہت پیارا رشتہ تھا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا بے پناہ محبت کرتے تھے. اور تمام انصار کے لوگ جانتے تھے کہ یعنی کہ تمام مدینے کے لوگ اور سب جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہہ کر. اور تمام مومن بھی کیا کرتے ہیں، ہم سب کا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت میں ہوتا ہے نا کہ ہم سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کریں کہہ کر. تو انصار کے اور مہاجر سب لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے تبھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ایک دن ہر ایک رات اپنی ایک ایک بیوی کو بانٹے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک ہر ایک بیوی کے پاس عیادت کیا کرتے، مطلب ہر ایک بیوی کے پاس جاتے، حال چال پوچھتے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرتے. اور رات صرف ایک کے ساتھ گزارا کرتے، یعنی کہ ہر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ رکھا تھا ایک بیوی کے ساتھ ایک، ایسا کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو بانٹا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تبھی انصار کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکے. تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج کو پسند نہیں آتی بالکل بھی. کیوں یہ لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے کیوں تبھی بھیجتے، کیوں نہیں بھیجتے جب ہمارے ساتھ ہوتے کہہ کر یہ بات دیگر ازواج کو نہیں پسند آتی. اور میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اور سودا رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایک ٹیم میں ہوتی، یہ تینوں کی بات ہمیشہ ایک ہوتی اور ان تینوں کی ہیڈ ہمیشہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہوتی. اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، دیگر ازواج جیسے جویریہ رضی اللہ عنہ سب ایک ہوتی اور ان کی بات ایک ہوتی اور ان کی بڑی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ہوتی کہہ کر. تو یہ دونوں میں کمپٹیشن تھا عائشہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ میں. تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی ہے اور یہ تین اور یہ باقی کے دیگر ازواج جو ہے یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے انصار کے لوگوں میں کہ وہ تحفے تحائف تب بھیجا کرے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام سب بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ کہ تبھی بھیجا کرے جب عائشہ کے ساتھ ہوتے ہیں کہہ کر یہ بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کرنا چاہ رہی تھی. تو یہ کیا کرتی ہیں، آپ سب ڈسکس کرتی ہیں، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، باقی کے سب ڈسکس کرتی ہیں. لوگ یہ ڈسکس کر کر کیا کہتی ہیں کہ اے ام سلمہ تم بہت مطلب اچھا فصیح بولتی ہو، تم بہت اچھا بولتی ہو، تو تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ وہ یہ بات کہیں، یعنی کہ انصار کے لوگوں میں اعلان کرے کہ وہ تحفے تحائف تب بھیجے تب وہ سب بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہہ کر. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوتے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیگر بیویاں یہ خواہش کر رہی ہیں، یعنی کہ ہم سب یہ خواہش کر رہی ہیں کہ آپ انصار کے لوگوں میں اعلان کریں کہ آپ کو تحفے تحائف تبھی نہ دیا کرے صرف جب آپ عائشہ کے ساتھ ہوتے ہیں، تب بھی دیا کرے جب آپ دیگر ازواج کے ساتھ ہوتے ہیں کہہ کر وہ یہ شکایت سامنے رکھتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں. تو پھر وہ دوسری بار دہراتی ہے، یعنی کہ یہ اتنا اچھا بولا کرتی ہے، خاموشی سے بولتی ہے. دیکھیے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کیسے ایک ایک بیوی
کیسے ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دم خاموشی سے آہستہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، دوسری بار دہراتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، تیسری بار دہراتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے فضیلت کے بارے میں کیوں سوال کرتی ہو جب کہ میرے پاس وہی تبھی آتی ہے، یعنی کہ جب میرے پاس جبرائیل تبھی آتے جب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، جب تم میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہوں تب نہیں آتی، یعنی کہ جبرائیل میرے پاس تب آتے ہیں جب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، وہی میرے پاس تب آتی ہے تب میں عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں تم میں سے کسی کے پاس بھی ہوتا ہوں تو میرے پاس جبرائیل نہیں آتے، میرے پاس کوئی وحی نہیں آتی، تو تم مجھ سے عائشہ کے فضیلت کے بارے میں بحث نہ کرو کیونکہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے کہا تھا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح کا حکم کب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پہ لیٹے ہوئے تھے تب آیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہی بھی تب نازل ہوتی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ بات رکھتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا کرتی ہیں ازواج، ان کو پتہ تھا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے راستے دیکھ رہی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ اپنی بیویوں میں سے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں میں سے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی، یہ ان کی چہیتی بیٹی تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کا ٹکڑا تھی، سب جانتے تھے۔ تو سب بیویاں کیا کرتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں اے فاطمہ جاؤ جا کر تم اپنے والد سے یہ بات رکھو کہہ کر، یعنی کہ وہ تحفے طائف انصار کے لوگ تب بھی بھیجا کرے تب وہ سب کے ساتھ ہو کہہ کر یہ بات رکھو تم اپنے والد کے سامنے جا کر۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت جھجکتی ہیں، بہت جھجکتے ہوئے جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بات رکھتی ہیں کہ اے ابو جان تو سب لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کی تمام بیویاں یہ شکایت کر رہی ہیں کہہ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابو نیتو، اے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہیں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے میری والد؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے بہت محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ نہیں کہ مومن کے یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، جس سے نبی محبت کرتا ہے اس سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو بتایا نا ایک انسان کے محبت کا تقاضا ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، وہ شخص بھی جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہتی ہے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر جواب خاموشی سے آ جاتی ہے، یہ اپنے والد سے کبھی بحث نہیں کرتی تھی، اور ان کے والد جب نبی ہو تو کیا بحث کرنا، اور بیٹی بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی ہو، یہ کچھ نہیں کہتی ہیں، اور واپس آتی ہے اور کہتی ہیں تمام بیویوں کو دیکھو میں کچھ نہیں کہہ سکتی میرے والد کو، میرے ابو جان کو کہہ کر یہ چلے جاتی ہیں۔ اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ میں خود ہی جاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ کر، یہ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں انصار کے لوگوں کو، اور یہ اتنی باتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگتی ہیں، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلانے لگتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت بولنے لگتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھوڑی تیز مزاج کی تھی، یہ تھوڑا تیز بولا کرتی تھی، تو یہ اتنا بولتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیمٹس کراس کر دیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتے بولتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ حدیث روایت کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا جب زینب میرے بارے میں بات کر رہی تھی، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، وہ مجھے میرے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہی تھی، اور اس نے بات کرتے کرتے اپنے لیمٹس کراس کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اب تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لو، یعنی کہ میں بیویوں کے بیچ نہیں پھنسنے والا، کہ تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لو، یعنی کہ اس نے اپنے لیمٹس کراس کر دیے، تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہو، یعنی کہ تم اپنی دفاع کر سکتی ہو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشارہ کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھتی ہیں، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے جتنے ان کے اوپر باتیں کہی تھی وہ سب کا جواب دیتی ہیں، ایک ایک کر کے ہر ایک کا جواب دیتی ہیں، اور جیسے وہ جواب دیتی ہیں تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدیقۃ بنت صدیق، یہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، یعنی کہ جیسے ابوبکر کی فصیح زبان اور اس کی بلاغت ہے، بالکل ویسی ہی فصیح زبان اور بلاغت اس کی بیٹی میں ہے، عائشہ میں ہے، کہہ کر وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کچھ کہتی ہیں تو اس سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، اگر وہ کچھ کہتی ہے تو اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس کو اس کے والد سے ملی ہے یہ فصیح زبان اور اس کی بلاغت، کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیے دو بیویوں کے بیچ میں نہیں پڑ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب زینب رضی اللہ عنہا بھی غصہ ڈانٹ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی یہ کچھ نہیں کہہ رہے، بس عائشہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ کرتے کہ اس نے اپنے لیمٹس کراس کر دیے، تم اپنی دفاع کر سکتی ہو، کہہ کر سبحان اللہ۔ اور یہ بیویاں بھی نہیں کہہ رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری دفاع کیوں نہیں کی، کہہ کر بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے بیویوں کے بیچ۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کسی کے بیچ ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ میں اپنی تمام بیویوں کو ہر ایک رات بانٹ رہا ہوں، یعنی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت میں سب کو دے رہا ہوں، وہ ہر چیز ایکولی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کے بارے میں پکڑ مت کر، یعنی کہ دل میں جو محبت ہے اس کے بارے میں کیا کہنا، یعنی کہ دل میں جو محبت ہے اس پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا نا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، اس پہ کیا کنٹرول، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے، اور کیونکہ یہ حدیث بھی ہے اگر آپ کی دو بیویاں ہوتی ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کا دھڑ لٹکتا ہوا ہوگا، آپ کا آدھا جسم لٹکتا ہوا آئیں گے آپ لوگ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس داغ راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو پا کر اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔